بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گھر کے پاس ایک اسکول ہے، وہاں ایک ٹیچر پڑھاتی تھی۔ وہ مجھے اکثر دیکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس پر کبھی غور کیا تھا۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کر کے آ رہی تھی۔ اچانک میری نظر پڑی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ آئی، جیسے مجھے جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ خیر، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ رات ہوئی، کھانا وغیرہ کھایا، چارپائی پر لیٹا تو پھر مجھے نیند نہ آئی اور میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بے چینی بڑھتی گئی، نیند دور دور تک نہیں تھی میری آنکھوں میں۔ پھر میں اٹھ کر گھر کا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر بھی میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب کیفیت ہو گئی تھی میری۔ وہ رات ساری اس کے بارے میں سوچنے میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، میں اسکول کے ٹائم سے پہلے جا کر اسکول کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آئی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے تھوڑا سکون ملا۔ پھر گھر آ کر میں سو گیا۔ پھر اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوا۔ میں اٹھا، جلدی سے تیار ہوا اور پھر اسکول کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بس بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ہر وقت سے اسے دیکھتا رہوں۔ بس پھر اسے دیکھنے کے لیے روز صبح اسکول ٹائم سے پہلے جا کر میں اسکول کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر چھٹی ٹائم بھی اسکول کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ بھی میری طرف دیکھتی رہتی۔ میں اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اسے یاد کرتا، پاگلوں کی طرح مسکراتا رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شاید میں اسے چاہنے لگا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے دیکھتے دیکھتے 2 مہینے گزر گئے اور ابھی تک ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن بہت حوصلہ کیا اور اس سے بات کی۔ میں نے اسے اپنا نمبر دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے بتایا کہ اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا نمبر رکھ لو، جب کبھی موقع ملے تو اپنی بہن یا اپنے ابو کے نمبر سے بات کر لینا۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے بولا، جب میں اپنا موبائل لوں گی تو پھر آپ سے بات کروں گی، کسی اور کے نمبر سے میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ خیر، اس نے میرا نمبر رکھ لیا۔ مجھے اسلام آباد ایک بہت ضروری کام تھا۔ اس سے کام کے سلسلے میں میں اسلام آباد چلا گیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، اس کا کوئی میسج نہیں آیا اور میرا وہاں اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ بے چینی اتنی تھی کہ میرا دل تھا کہ کب اس کا میسج آئے اور کب میں اس سے بات کروں، لیکن 2 ہفتے گزر گئے، اس کا میسج نہیں آیا۔ میں نے 2 دن کے بعد واپس گھر آ گیا۔ اس سے بات کرنے کا بھی موقع تھا۔ پھر میسج کیوں نہیں آیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے ابھی تک موبائل نہیں لیا، 1 ہفتے تک موبائل لے لوں گی، پھر آپ کو خود ہی میسج کر دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ خیر، اسے دیکھ لیا، تھوڑا سکون مل گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے 1 ہفتے بعد مجھے میسج کیا، میں نے اسے اپنے گھر آنے کو کہا۔ وہ آئی میرے گھر۔ اس دن کوئی نہیں تھا تو ہم نے دونوں نے ایک دوسرے کو بہت پیار کیا۔ ناظرین، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔